السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم. رب الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کا تعلق شکر رسالت کی قرآن اور رسول اللہ کے چاہنے والے مصطفیٰ جانے والے صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوان علی آواز سے دوسرے کا ہمارا انتہائی بڑی سماحت کے ساتھ اور بڑے خزائن کی جانب اللہ اور رسول اللہ کا نام مدینے کے تاج اور مدینے کے دوسرا جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کی سنا میں درود و سلام کا نظام پیش صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بڑی جناب اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل نفحات ونفس بعدد كل معلوم منك يا الله يا الله يا الله۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے قبل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں ہم نے سنا کہ جب فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کروں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں متکبر سرکش اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے شخص سے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سبق دیا، درس دیا کہ ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد کلی رکھا جائے۔ اگر بندہ اللہ پر کامل یقین رکھے، کامل اعتماد رکھے تو کتنی ہی بڑی مصیبت ہو گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ، بندہ رب کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر مضبوط تھا، عامل مرحمت تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی ویسی ہی حفاظت فرمائی۔ فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ کہ ان میں جو ایک مومن مرد تھا آل فرعون سے، اس نے کہا وقال رجل مومن، کہا اس مرد مومن من آل فرعون جو فرعون کی آل سے تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش منظر عام پر آ گئی، دشمنوں کو تو بڑی خوشی ہوئی لیکن دوستوں کو صدمہ ہوا، انہیں غم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ظلماً قتل کیا جا رہا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی پناہ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمول شخص کو آپ کی حمایت کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے نہیں بلکہ من آل فرعون، جو فرعون کی قوم سے، فرعون کی آل سے،
میں یہاں سے تفصیل آگے دوں گا. تو چونکہ اس نے غیر واقف شخص کو اللہ نے جو مقرر فرمایا جس نے فرعون کی اس سازش کو ناکام بنا. اس نے کہا کہ یک تم ایمان ہو کہ تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اس کی ایک بات اس کی صفت کی بیان کی گئی اس وقت مومن کی کہ یک تم ایمان ہو اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا. یہ تھا مومن کبھی تھا مومن تھا لیکن فرعون سے اور فرعونیوں سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے. ان پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں. لہٰذا روایت میں کہ یہ مرد فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے یا یہ کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا. اور یہ وہی ہے کہ جس نے کہا تھا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک کہ جس وقت فرعون نے پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا تھا جب آپ کے ہاتھ میں قبطی کا قتل ہوا تھا. اور اس وقت فرعون کو جب خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے باورچی کو قتل کر دیا ہے تو اس وقت فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا کہ موسیٰ کو جو ہے قتل کرے. اس وقت یہی شخص توڑ کر کے آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ تمہارے متعلق قتل کی سازشیں ہو رہی اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو یہ وہی شخص ہے تصریح فرماتے ہیں. لہٰذا بعض نے فرمایا کہ حضرت امام صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام شمعان ہے اور تاریخ طبی میں اس کا نام جبر ہے اور بعض نے اس کا نام حبیب نجار بتایا اور بعض نے کہا کہ یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے صندوق تیار کیا. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تھی اور فرعون نے کہا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے اور آپ کی والدہ کی طرف اللہ نے بات ڈالی کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا جائے اور آپ کی والدہ جب صندوق کو منانے کے لیے نکلی تو انہی بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ صندوق بنا کر کے دیا تھا جس میں آپ کی والدہ نے آپ کو رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. تو لہٰذا بعض نے فرمایا کہ ان کا نام حبیب نجار ہے. یہ وہ حبیب نجار نہیں ہے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا. سورہ یاسین میں بزرگ کا ذکر آیا ہے لیکن اللہ والے کو نہیں تھا ایسا کرتا کہ یہ موقع ملا تو بعد نہیں تک اس کا ذکر کرے. تو یہ وہ بزرگ نہیں ہے. بعض نے ان کا نام بتایا کہ خربیر بن نواہب اور بعض نے کہا کہ اس کا نام حسیر تھا اور اس لفظ کی تعریف حدیث پاک سے ہوتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت سابقہ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ملک جھپکنے کی مقدار بھی کفر نہیں کی. جن میں پہلا حزقیل بن آل فرعون یعنی یہی شخص, دوسرا حبیب نجار صاحب یاسین اور تیسرے مولا علی کرم کریم رضی اللہ عنہ. اور مولا علی کو ان پر فضیلت حاصل. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقی تین ہیں, حبیب نجار مومن آل یاسین اور مومن آل فرعون یہی شخص اور تیسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہے. اب یہاں پر یہ دو روایت, ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا اور ایک روایت میں صدیق اکبر کو فرمایا. یہ افضل ہے. لہٰذا یہ جو فضیلت ہے یہ جزوی اعتبار سے صرف ایک چیز کے معاملے میں ہو رہی ہے. یہاں مولا علی کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 شخص ایسے جنہوں نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی کفر نہیں کیا تو ان میں حضور نے مولا علی کا شمار کرا. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہے کہ جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا. آپ کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کو جب آپ کے باپ نے جو ہے آپ کے والد آپ کو کھانا دے گئے تو آپ کے ساتھ وہاں کیا معاملہ پیش آیا. لیکن یہاں پر علماء نے ایک تعبیر فرمائی, تعبیر کی وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو جوانوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان ہے, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو بچوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ تدبیر ہے روایت. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی اعتبار سے جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل. اس لیے کہ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء, کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان اگر زمین پر کوئی ہے تو حضرت
جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ صدیق اول، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ۔ جبکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پہلا جو ہے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، تو چونکہ یہاں پر اس روایت میں یہ تقریر ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور عورتوں میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں پر ایک لفظ جو آیا ہے آل، آل فرعون اس کو کہا، وہ جو شخص تھا تو اس کو آل فرعون کہا گیا۔ یہاں پر آل کا لفظ ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آل کا جو لفظ ہے کبھی کبھی غیر قرابت پر بھی بولا جاتا ہے، کبھی کبھی قرابت داروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ یوں تو آل کے معنی اولاد بھی ہوتے ہیں اور اس کا معنی فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ جب آل کی نسبت کسی غیر کی طرف ہو خدا کے علاوہ تو اس کا معنی نسب میں اور اولاد میں یا قرابت دار میں یا رشتہ دار میں لیا جائے، لیکن جب اس آل کی نسبت خدا کی طرف ہو تو اس کا معنی فرما برداری کر لیا جائے۔ آل رحمان یعنی اللہ کا فرما بردار ہے نا، تو اس طرح۔ اور اگر جیسا کہ یہاں آیا ہے کہ آل فرعون، فرعون کی آل سے تھا۔ آل دو طرح کی، ایک نسبی ایک حکمی۔ نسبی وہ کہ جو اس کی اولاد ہو، اور حکمی وہ کہ جو دیگر ذریعوں سے یا رضاعت کے ذریعے یا مساہرت کے ذریعے یا پھر جو ہے تو روحانی طور پر یا حکمی طور پر جو ہے تو اس کی ذمہ آ جاتی ہے، وہ حکمی اولاد کہلاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو رعایا اس کی اولاد کی طرح، ایک پیر ہے تو اس کے منیر اس کے لیے اولاد کی طرح، ایک نبی ہے تو اس کی امت اس کے حق میں روحانی طور پر اولاد کی طرح۔ تو یہاں پر جو آل سے کہا گیا تو اس میں اختلاف یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل سے تھا، بعض نے لیکن بعض اس کا رد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوتا تو فرعون اس کو ہرگز اپنے دربار میں جگہ نہ دے، کہ بنی اسرائیل کو تو اس نے ذلت کے کاموں پر لگا رکھا تھا، اس کو اپنا خاص مشیر اور وزیر کو کیسے بنا سکتا؟ اس نے کہا کہ وہ فرعون کی قوم سے یعنی کبھی تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کی جو ماں تھی وہ بنی اسرائیل سے تھی اور باپ فرعونی گروہ سے تھا، یعنی کبھی تھا اور باپ بنی اسرائیل تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ قارون کا چچا زاد بھائی، بعض نے اس کو جو ہے تو فرعون کا چچا زاد بھائی بتایا۔ بہرحال اختلاف کے روایت سے ہٹ کر کے اصل بات یہ ہے کہ وہ تھا فرعون کے گروہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکا، تو اب چونکہ اپنی ایمان کو چھپاتا تھا تو یہاں آل جو ہے تو اس معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ قرابت دار، رشتہ دار۔ اب یہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم کی سرکار سے آپ فرماتے ہیں کہ ہر متقی مومن میری آل، حضور فرماتے ہیں کہ ہر متقی مومن شخص میری آل ہے۔ یہاں آل سے مراد یہ نہیں کہ وہ نسل کی اولاد، مراد یہ ہے کہ وہ میرا فرمانبردار ہے، میرا تابعدار ہے، میرا قریبی ہے، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ تقوی شیار ہوگا وہ اللہ کے اتنے زیادہ نزدیک۔ تو متقی انسان اللہ کے نزدیک، متقی انسان کے بارے میں حضور فرمائے کہ وہ میرا قریبی ہے، میری آنکھ سے۔ تو چونکہ اس کو سمجھے تو آل سے مراد قرابتدار بھی ہوا کرتا ہے، تو وہ دراصل یکتم ایمان، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، کیونکہ اگر ایمان کو ظاہر کر دیتا تو پھر فرعون اس کو بھی قتل کروا دیتا، اس پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا، اور اس کے اپنے ایمان کو مخفی رکھنے کے کئی وجوہات بھی تھی، لہٰذا اس نے ان لوگوں کے ساتھ بطور مصلحتاً رہنا چاہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر بعض فرماتے کہ وہ ایمان قبول کر چکا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 100 سال پہلے ایمان آ چکا تھا۔ اب چونکہ پرانے زمانے میں اتنے زیادہ ہوا کرتی تھی، پرانے زمانے کے جو لوگ تھے میں بتائیں فرعون کی عمر جو تو 500 سال کی ہو چکی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
طرح سن کر کے ان پر ایمان لا چکا تھا آسان. آج فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اصل حقاً اس نے جو ہے چھپا کر کے رکھا تھا. جب اس کو خبر ہوئی کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس شخص نے کھل کر کے اور اس نے جو ہے فرعون کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا. کہنے لگا اَن یقول ربی اللہ، کہنے لگا کہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس مرد کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس نیک انسان کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے کہ اَن یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، اپنے ایک رب پر ایمان رکھتا ہے، تو لہٰذا کہ اس کا بس یہی جرم ہے، یہی گناہ ہے جس میں سے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے. جب کہ تیرے ملک میں آزادی ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے خودوں کو پوج رہا ہے، ان کی بندگیاں کر رہا ہے، تو کہ اگر موسیٰ تیرے ملک میں رہ کر کے وہ اپنے خدا کی بندگی کر رہا ہے تو اس کا کہ یہی جرم ہے. اور بھی تو لوگ ہیں جو الگ الگ خداؤں کو پوج رہے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں کہتا. موسیٰ کو پھر بلا وجہ کی قتل کر رہا ہے. اس نے یہ ہے ایک دلیل ان کے سامنے رکھی اور کہنے لگا قد جاءکم بالبینات، حالانکہ وہ تمہارے پاس روشن دلیل لے کر کے آئے. انہوں نے تو تمہارے سامنے دلیلیں بھی رکھی، بینات تم کو دکھا دی، مقابلے میں تمہارے سامنے جب آئے تو وہ جیتی گئی. اس کے باوجود بھی تم ایسے شخص سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اس کو ظلم قتل کرنا چاہتے ہو، تو لہٰذا یہ بات صحیح نہیں. تو چونکہ صرف اس بات پر قتل کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو حضور کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے. حضرت عمر بن زبیر نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے حالات سے کوئی ایسا ایک واقعہ سنائیے کہ جس سے پتہ چلے کہ کفار مشرکین نے، کفار مکہ نے حضور علیہ السلام پر بہت زیادہ سخت ظلم کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما، یا ان کے سرکار علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے کہ اس وقت میں عقبہ بن معیط نے آپ کی چادر آپ کی گردن میں ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آقا علیہ السلام کی سانس پھول گئی اور کھینچ کر کے کہنے لگا کہ تم وہی ہو جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، انہیں برا بھلا کہتے ہو. رسول نے فرمایا ہاں. لہٰذا جب اس نے زور سے چادر کو کھینچا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آئے اور عقبہ بن معیط سے آپ نے چادر چھین کر اسے زور سے جو ہے حضور سے دور ڈھکیل دیا اور وہ زور زور سے چلا کر کے کہتے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور جبکہ وہ تمہارے پاس روشن دلیل لے کر کے آیا ہے، جبکہ وہ اللہ کا نور ہے، تمہارے سامنے اللہ کی دلیلیں لے کر کے آیا ہے کہ یہی اس کا جرم ہے، اس لیے حضور کو قتل کرنا چاہتے ہو، حضور کو مارنا چاہتے ہو. راوی کا بیان ہے کہ صدیق زور سے چلا کر کے کہتے تھے اور ان کے آنسو ہوتے. حضرت صدیق کا عشق دیکھے، اس مرد مومن نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی لیکن ڈھکے چھپے انداز میں. اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا. اس نے فرعون کے سامنے صرف بطور مشورہ یہ بات کہی کہ تو ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. لیکن ابو صدیق کی جان ساری دیکھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھے، انہوں نے کھل کر کے حضور کی جو حمایت کی، کھل کر کے حضور کا دفاع کیا اور دشمنوں کو حضور سے دور ڈھکیل دیا اور کہا کہ تم اس مرد مومن کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور یہ تمہارے سامنے تمہارے پاس اللہ کی روشن دلیل لے کر کے آئے. اور ابو صدیق نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا ایک طرح سے، تو خود کر کے جو حضور کی حمایت میں آ. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کے لیے جو تو حضور کا ملاج ہوا، اس لیے بارہ کہ صحابہ نے جو حضور کے لیے کیا ہے وہ کوئی قیامت تک نہیں کر سکتا. صحابہ نے تو کھل کر حضور کی حمایت کی. آج اگر وقت پڑتا ہے، آج بھی حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور مسلمان کے سامنے منظر آتے ہیں، سب اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں، سب سوشل میڈیا پر بس لگے ہوئے ہیں، وہیں سے جہاد کے نعرے اور وہیں سے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کوئی کھل کر سامنے آتا. یہ صدیق ہے کہ جو کھل کر کے سامنے آئے، تمام کفار مشرکین کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کیا تم اس مرد کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے تو
تمام کفار مشرکین حضور کو چھوڑ کر کے پھر وہاں سے چلے گئے. یہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی جان نثاری ہے. حضور سے یہ عشق ہے کہ حضور سے محبت کی اعلیٰ درجے. آپ نے اپنی ایمان کو نہیں چھپایا اور کھل کر کے آپ نے جو ہے تو حضور علیہ السلام کی جو ہے حمایت فرمائی. ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اپنے باپ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الفضل ابن جویری سے جو ہے تو منبر پر یہ فرماتے صبح کی جب ان سے کہا گیا کہ صحابہ کے فضائل بیان کرو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا دیا. اب پھر کہنے لگے ایک شعر انہوں نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اگر کسی شخص کے حالات کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے ساتھی اس کے دوست کے حالات کو دیکھو کہ وہ کیسے. یعنی کہ تم سے صحابہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو, صحابہ کو کس کی صحبت ملی, صحابہ کو کس کا ساتھ ملا, صحابہ کس کے ساتھی بنے, حضور علیہ السلام کے ساتھی ہے. اور وہ حضور کہ جن کے تعلیم میں پورا قرآن پڑا ہے, وہ حضور جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ وہ جن کے اخلاق بڑے عظیم ہیں, جن کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے اس نبی کے اپنے دوست صحابہ کو بنایا, انہیں حضور کی رفاقت عطا فرمائی, ان کو حضور کے لیے پسند فرمایا, ان کو حضور کی صحبت میسر آئی, وہ حضور کی بارگاہ میں رہے, حضور سے دل مشافہ انہوں نے جب تو علم دین حاصل کیا تو ان کے حالات پوچھتے ہیں جن کی تعریف میں پورا قرآن بتایا ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی. تو یعنی کہ صحابہ کا مقام کتنا بلند اور کتنا بڑا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی جب آپ ایمان نہیں لائے تھے اور یہ ہوا طے ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کیا تھا, تو کفار مشرکین جو مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس المنافقین اور رئیس المشرکین تھے, انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر کے حضور کو سر کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تو آپ واقعہ سن ہی چکے تھے کہ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا اسلام کے شہید کرنے کے لیے چلے, لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے, میں اختصار کے ساتھ میں ذکر رہا ہوں, تو خود تلوار جو ہے تو زمین پر رکھ دیا, خود جو ہے تو سرکار کے قدموں میں گر کہنے لگے یا رسول اللہ آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا, لیکن اب میں خود قتل ہو چکا, میرا آبائی کفر قتل ہو چکا ہے, سینے میں مومن کا دل جل رہا ہے. سرکار نے میرے معلوم کو اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور کیا کچھ نہیں عطا فرمایا, بس اتنا سمجھ لے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب. اب جب عمر ایمان لے آئے, ابھی تک تو حضرت عمر فاروق جب آئے تھے حضور کو قتل کر دے, تو حضرت عمر فاروق کا اور حضرت امیر حمزہ یہ مکہ میں یہ دو لوگ ایسے تھے کہ جن کا رعب اور مرتبہ تمام لوگوں پر مکہ کے ان دونوں کا رعب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایمان لیا, اب رہ گئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, لہذا کفار مشرکین نے ان کو اکسایا حضور کے قتل کے لیے. جب وہ چلے تو بہت ہی بہادری اور ہمت اور دلیری کے ساتھ کہ آج تو حضور کو قتل کر کے ہی رہو, لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے خود ایمان لے آئے اور سرکار نے جب سینے سے لگایا تو عمر کی بہادری کو اللہ نے کئی گنا بڑھا دی. عمر کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک ہم ہی حق پر ہے. تو کہا یا رسول اللہ اب آج سے چھپ کر عبادت نہیں ہوگی, کیونکہ اب سے پہلے صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ اب کھل کر کے نماز پڑھی جائے گی, اب ہم کعبہ میں جا کر کے نماز ادا کریں گے. اب جس نماز کا وقت آئے گا سب کے سب کعبہ میں نماز ادا کریں گے. اس پر شور ہوا, اس پر نعرے لگے, اور دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے, وہاں پر تمام صحابہ جمع ہو کے نماز ادا کیا کرتے تھے. سب وہاں جمع ہوئے اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضور کا یہ جلوس دار ارقم سے بیت اللہ تک چلا. تو کہتے ہیں نا حضور کا جلوس صحابہ نے نہیں نکالا, کی شان سے نکالا کہ حضرت صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے آگے چلے کہ دیکھتے آج کون سامنے آ. سرکار علیہ السلام اور پیچھے تمام صحابہ ہے, 39 صحابہ, کیونکہ عمر فاروق 40 سے مسلمان ہے. کسی نے کہا کہ عمر کی حق پسندی سے بنی اسلام کی شوکت علی الاعلان ہونے لگی دین کی خدمت. کہا کہ سنا وہ چھوڑ کر عبادت نہیں ہوگی. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر آگے آگے چل رہے, پیچھے صحابہ حضور ہے اور صحابہ حضور کے پیچھے چل رہے. یہ جلوس دار ارقم سے بیت اللہ شریف تک کے گیا. جب حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے آتے ہوئے
دیکھا تو سمجھے کہ شاید آج انہوں نے محمد کا کام تمام کر دیا. جب تلوار پر نظر گئی تو دیکھا خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ کیا, تلوار پر تو خون کا دھبا نہیں ہے, بلکہ پھر دیکھا تو پیچھے سرکار کی تشریف لا رہے, سرکار کے پیچھے دیگر صحابہ بھی آ رہے. یہ لوگ اب دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. عمر تو گئے تھے قتل کرنے, لیکن یہ خود ان کے ہو کر کے رہ گئے. اب جب آئے ہیں کعبہ میں کھل کر کے نماز ادا کی گئی, ایک طرف سے ایک صف کی ایک طرف حضرت عمر فاروق کھڑے اور دوسرے کنارے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے. یہ دونوں اس طریقے سے سب میں کھڑے کہ کسی کافر اور مشرک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھے. اب کھل کر کے نماز ادا کی گئی. پچھلے صحابہ کا جو اس نے صحابہ نے کی شان سے نکالا ہے. ہمارا کہتا ہوں کہ جو کارنامے صحابہ نے کیے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. تو کر سکے عمر فاروق سے کھول کر کے حضور کی حمایت. اس مرد مومن نے تو ڈھکے انداز میں اپنے نبی کی حمایت کا فریضہ انجام دیا. فرعون کو کہنے لگا کہ کیا تم شخص کو اسی لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن یہاں پر صحابہ کی جانساریاں دیکھی, صحابہ کرام کا جذبہ عشق دیکھی, جذبہ اخلاص دیکھے کہ وہ خود کر کے حضور علیہ السلام کی جو ہے تو حمایت میں نکل آ رہے. لہذا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز کرنے کے لیے وہ فرعون کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں. وہ جو شخص تھا مرد مومن, اس نے کہا کہ فرمایا کہ امیہ کا قاذبا علیہ قذیب, کہنے لگا کہ دیکھو تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو. اب اگر وہ شخص جھوٹا ہے اپنے دعوے نبوت تو جھوٹے کے لیے اس کا اپنا جھوٹ ہی کافی اسے برباد ہونے کی. وہ اگر جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کا جھوٹ سامنے آ ہی جائے گا. اور پھر یوں بھی کسی کو اس وقت تک قتل نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس کا معاملہ مکمل طور پر ظاہر نہ ہو جائے. جب ان کا جھوٹ, ان کا قسم مکمل ظاہر ہو جائے گا تب اس کو قتل کیا جائے. کیونکہ اصول یہی ہے کہ جب کسی کا جرم مکمل طور پر ثابت ہو جائے تب ہی اس کو سزا دی جائے. اور اگر تمہارے گمان میں موسیٰ جھوٹے ہیں تو جب موسیٰ کا قسم ظاہر ہو جائے گا تو پھر تمہیں حق حاصل ہوگا کہ تم کو قتل کر دو. اس نے ان کے سامنے ایک دلیل یہ بھی رکھی اور پھر یہ کہا کہ دیکھو ابھی تو حال یہ ہے کہ وہ اگر اپنی دعوت کا پرچار کر بھی رہے, ابھی تو غلبہ تمہارے لیے سب کچھ تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو, اور لوگ ابھی تیرے دین پر وہ تمہاری تیری بات مانتے ہیں, موسیٰ کے دین کو قبول نہیں کرے گا. اور پھر فرض اگر وہ اپنی دین کا پرچار کرنا بھی چاہے, اپنے دین کو آگے بڑھانا بھی چاہے, اور لوگ اگر ان کے دین میں داخل ہونا چاہے تو تمہارے پاس قوت ہے, غلبہ ہے, طاقت ہے, تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو. یہ پیسے کے ذریعے, جب ظلم کے ذریعے, جیسے بھی چاہے تم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کرنے سے روک سکتے ہو. تو لہٰذا ابھی بلا وجہ موسیٰ کو قتل کر کے اپنے آپ ان کے خون سے بن کے کیا فائدہ. تو لہٰذا اس نے کہا کہ وہ ایہ کا صادق یصبح, اور اگر وہ سچے ہوئے اپنے دعوے نبوت, اگر وہ جو دعویٰ کر رہے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہے, وہ اپنے ساتھ جو معجزات لے کر کے آئے ہیں, اگر وہ اس میں سچے ہیں تو پھر وہ جس عذاب سے تم کو ڈرا رہے ہیں, وہ جس عذاب سے تم کو ڈرا رہے ہیں, اگر وہ آیا تو پھر تمہارے پاس بچنے کی تدبیر کیا ہو. کیونکہ بعض کا ذکر کیا اور وہ بھی کل کے پہنچنے کا سبب, یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طرفداری کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا اپنی سے, یعنی کھل کر کے یہ نہیں ثابت ہونے دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں گفتگو کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گفتگو کر رہے ہیں, بلکہ بات کو اس انداز میں رکھا تاکہ فرعون کو یہ لگے کہ یہ جو ہے جو شخص میرا خیر خواہ ہے, اور اس پر ان پر جو ہے تو تعصب کا جو ہے تو شبہ تب نہ ہو. لہٰذا اس لیے انہوں نے جو ہے تو کس کی شک کو پہلے اس بات کو پہلے بیان کیا کہ اگر وہ جھوٹے ہیں, اور پھر سچی والی بات کو بعد میں بیان کیا. کہا کہ اگر کبھی موسیٰ علیہ السلام جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں, کیونکہ جب یاد رکھیں جب کوئی نبی کی تنصیب کرتا ہے اور نبی کو جھٹلاتا ہے, نبی کے دین کو, نبی کی دعوت کو, تو پھر اس پر جب عذاب آتا ہے تو وہ باز نہیں بلکہ پھول کا پھول عذاب آتا ہے, مکمل اس پر اللہ کا عذاب ہے. تو یہاں پر یا تو انہوں نے باز کہا, تو یا تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے توریت کی زمینیں, توریت اس کو بولتے ہیں توریا, یعنی کہ ایک ایسی زبان ہوتی ہے کہ جس کا ظاہر و طلب ہوتا ہے, اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے, کہنے والا کہتا کچھ ہے, سمجھنے والا سمجھتا کچھ اور. انہوں نے اس زبان میں گفتگو کی, یا تو یہ کہ انہوں نے دنیا کی عذاب کو مراد کیا, کیونکہ دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابل میں باز ہے.
اور ہے بھی حقیقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دونوں عذابوں سے ڈرایا. اور آپ سنیں گے کیا کہ فرعونیوں پر جو 5 عذاب لگاتار آئے، مٹی کا عذاب، پھر اس کے بعد جو کا عذاب، محنت کا عذاب، فرعون کا عذاب، 5 سال کا عذاب، پھر دنیا کا عذاب، اور پھر آخرت کا عذاب الگ ہے. تو یہ بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اور اللہ تعالیٰ کذاب کو اور مسرف یعنی حد سے بڑھنے والے کو ہدایت نہیں دے. یعنی کہ مسرف وہ ہے کہ جو بے جا کا ظلم ہوتا ہے، اور کذاب وہ ہے کہ جو جھوٹ باندھے، جھوٹ بولے. تو لہٰذا یہاں پر انہوں نے گویا کہ یہ بتانا چاہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے زبان کے مطابق جھوٹے ہیں، کذاب ہے، مسرف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے ان کی تعریف نہیں فرمائے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ پوری ذریعے رسوا ہو جائیں گے، وہ خود ہی جو ہے تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. تو پھر بلا وجہ اپنے ہاتھ ان کے خون سے رکھنے سے کیا فائدہ؟ تو گویا کہ اس نے ظاہر یہ کیا کہ میں تمہاری طرف سے. در حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ اس میں فرعون کو تعویذ، فرعون کو ایک طرح سے جس کو ہم کہیں اردو زبان میں ٹارچر کرنا تھا، یعنی کہ اس کو جو ہے تو ایک طرح کا فرعون کی طرف بھی اشارہ تھا، کیونکہ سب سے بڑا مسرف اور کذاب تو وہی تھا. مسرف اس اعتبار سے کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ظلماً قتل کروا رہا تھا، بنی اسرائیل پر وہ جو ظلم کر رہا تھا اور ان کے بچوں کو جو ناحق کو قتل کر رہا تھا، اس اعتبار سے فرعون خود مسرف ہوا، اور اس نے خود چونکہ خدائی دعویٰ کر رکھا تھا، اس اعتبار سے وہ خود سب سے بڑا کذاب کہ وہ ایک اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رب اور معبود اور الہ ٹھہرا رہا. اس سے بڑا جھوٹ اور کس کو کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہے کہ وہ اشارہ فرعون کی طرف بھی تھا کہ جو مسرف اور کذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خائی کو خاسر فرماتا ہے، اسے ذلیل و رسوا فرماتا ہے، اور وہی تباہ و برباد ہو. یعنی کہ فرعون سمجھ لے کہ تو خود مسرف ہے، تو خود ہی کذاب، لہٰذا ذلیل بھی تجھے ہونا ہے، برباد بھی تجھے ہونا ہے، حکومت بھی تیری ضرورت ایسی ہے. تو گویا کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کے سامنے ایک دلیل یہ رکھی اور کہا کہ یا ہوگی اے میری قوم لکم الملک اليوم، آج جو ہے تو ملک تمہارے قبضے میں اختیار ہے پورا پورا، اور یہ کہ فی الارض یعنی یہاں کی جو زمین ہے مصر، اس پوری زمین پر قبضہ تو ہمارا ہی. تو لہذا ہم جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. لہذا وَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، اور اگر کبھی موسیٰ جس عذاب سے میں ڈرا رہے وہ آ گیا تو پھر اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یعنی کہ اس نے ان کے سامنے دونوں شکل کی، پہلے ان کو خوش کر دیا، پہلے ان کو بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو عادت ہوتی ہے بڑھانے اور بھلانے کی، آج بھی وہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو جھوٹی تعریف نہیں کریں گے نا، جب تک ان کو بڑا نہیں بنائیں گے، ان کو بھلائیں گے نہیں، تو وہ خوش نہیں ہوتے. ارے ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بلایا، ایسا نہیں ویسا نہیں. تو کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے چیز، وہی اس نے ان کے ساتھ کیا، پہلے اس کو بڑا بنایا کہ دیکھو تم ملک تمہارے اختیار میں ہے، تم یہاں کے بادشاہ ہو، قبضہ تمہارا ہے، بنی اسرائیل تمہارے تابع فرمان ہے، تم جب چاہے جو چاہے وہ حکم نافذ کر سکتے ہو، تم جس پر چاہے جیسے چاہے جزیہ لگا سکتے ہو، ٹیکس لگا سکتے ہو، تمہیں پورا اختیار، پوری زمین تمہارے اختیار میں. یہاں ملک مصر پر تم جیسے چاہے ویسے حکومت کر سکتے اور کر رہے ہو. تو لہٰذا یہ تو ایک چیز ہوگی. لیکن اگر بالفرض ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ عذاب آ گیا تو پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ ہمیں آگے کی بھی سوچ کے چلنی چاہیے، ہمیں آگے بھی ایک قدم سوچ کر دیکھ لینا چاہیے کہ اگر واقعی میں ایسا ہو گیا اور موسیٰ جو کہہ رہے ہیں بات وہی تصدیق ہو گئی تو پھر اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہوگی؟ اگر عذاب الہی نے آ کر کے ہمیں گھیر لیا تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ لہٰذا اس نے ان کے سامنے ایک تدبیر، موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانا ان کا اصل مقصد تھا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچایا جائے. اگر تم آج موسیٰ کو قتل کر دو گے اور اگر ان کے رب نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم موسیٰ کے رب سے لڑ لو، کہ تم موسیٰ کے رب سے جنگ کرنے کے قابل ہو؟ کیا اس کا رب جب عذاب نازل کرے گا تم موسیٰ کو قتل کر دو گے یا قتل کرو گے تو کیا اس کا رب خاموش رہے گا؟ اب
اس کا رب بھی ان سے مقابلہ کرنے پر آ جائے تو پھر کیا تدبیر ہو؟ اچھا یہاں پر اس نے اپنے آپ کو بھی جو ہے تو شامل کر دیا. پہلے جو عذاب میں کہ اگر ہم پر عذاب آیا تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرو. دراصل اس نے یہاں اپنے آپ کو شامل تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تم کو ایک بہتر نصیحت دے رہا ہوں، جبکہ در پردار اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح قتل سے بچا لیا جائے. اس لیے وہ فرعون کے سامنے اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگے فرعون اور فرعونیوں کو کہ یہ تو ہمارا خیر کا ہے، یہ ہم کو اچھا مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں آگے کی بھی سوچ لینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات کو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب حضور پر ایمان لائے تو کھل کر کے ایمان لائے. انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں حضور کی جو ہے تو کبھی بھی جو ہے تو تعریف نہیں کی، پیچھے تو کی ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہ لوگوں کے خوف سے اور ڈر سے جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو اپنی ایمان کو چھپایا. بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کھل کر کے جب ایمان کو لاتا تو کھل کر کے ایمان لاتا. رسول علیہ السلام پر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے. زیادہ اس ایک مثال دنیا عشق جسے حضرت بلال کہتے ہیں. وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب حضور پر ایمان لائے تو اس شان سے ایمان لائے کہ امیہ بن خلف آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا یہاں تک کہ امیہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، کبھی انگاروں پر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا کہ حرکت بھی نہ کر سکے. اور حضور کی یہ عاشق تپتی ہوئی دھوپ میں پڑے رہتے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ کروانے کی آواز بھی نہیں ہوتی، بلکہ زبان پر اگر ہوتا تو یوں ہوتا کہ اللہ احد محمد رسول محمد رسول، کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول. امیہ کوڑے برساتا کہ غلام تو میرا ہے، کھاتا میرا ہے، اللہ میرے یہاں ہے اور نام میرے دشمن کر لیتا ہے. کہنے لگے کہ امیہ تیرا حکم صرف میرے جسم پر ہے، تو نے میرے صرف جسم خریدا ہے، میں تیرا غلام ہوں تو صرف میرا جسم تیرے تابع دار ہے. میں تیری غلامی میں تیری خدمت میں ذرہ برابر بھی کمی کروں تو تجھے پورا اختیار ہے کہ تو مجھے سزا دے، لیکن میرے دل پر میری روح پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. میں چاہوں اس پر ایمان لاؤں، میں چاہوں اس کی تعریف کروں، میں چاہوں اس سے محبت کروں. امیہ سن لے، تو مار مار کر کے میرے جسم سے میری چمڑی تو کھینچ سکتا ہے لیکن میرے دل سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. تو مار مار کر میرے جسم سے میری روح کو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے بھی ایمان نہیں نکال سکتا. کھل کر کے حضور پر ایمان لایا. صحابہ کرام کا معاملہ یہ کہ جب ایمان لائے تو حضور کی طرف ہوتے. اور آج لوگ رشتہ داریوں کی دہائیاں دیتے، ارے رشتہ داری ہے. آج گستاخوں سے، وہابیوں سے، بدیوں سے، بعض اوقات لوگ کفار و مشرکین سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، دوستانے رکھتے ہیں تو لوگ دہائیاں دیتے ہیں کہ رشتہ داری آپس میں. کیا صحابہ کی رشتہ داریاں نہیں تھیں؟ کفر اور اسلام کی، حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر، سب سے پہلی جنگ بدر. اور جنگ بدر میں جو صحابہ حضور کی طرف سے 313 صحابہ وہ کہاں سے آئے؟ کہ وہ باہر ملک سے آئے تھے؟ وہ مکہ ہی کے تھے، مکہ ہی کے تھے وہ سب کے سب. اور کیا مکہ میں ان کی رشتہ داریاں نہ تھیں؟ کہ ان کے باپ دادا بھائی بہن بہن بھائی وغیرہ لوگ رشتہ داریاں نہ تھیں؟ جب حضور کی حمایت میں کھل کر کے آئے اور میدان بدر میں آئے تو ایک طرف ایک بھائی ہے تو دوسرا بھائی دوسری طرف ہے، باپ ایک طرف ہے تو بیٹا دوسری طرف ہے، بہن بھائی ایک طرف ہے تو سالہ دوسری طرف ہے. رشتہ داریاں بٹی ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی بس لڑانے کا کام کرتے ہیں، یہ تو بس آپس میں رشتہ داریوں میں تفریقہ ڈالتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور میں بس میرا سوال ہے کیا وہ حضور پر یہ الزام رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ حضور کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے صحابہ میں تفریقہ ڈال دیا، حضور نے مکہ کے لوگوں میں رشتہ داریوں میں پھوٹ ڈال دی، انہوں نے لوگوں کے درمیان ایک دین کو ظاہر کر کے صحابہ کو اپنے ماننے والوں کے ایک طرف اور نہ ماننے والے سے دوسری طرف ہو گئے؟ وہ کون تھے؟ وہ آپس میں رشتہ دار ہی تو تھے. جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو کبھی باپ کی تلوار اٹھتی تو بیٹے کا سر کرتا، کبھی بیٹے کی تلوار اٹھتی تو باپ کا سر کرتا. بھائی بھائی کو قتل کروائے، سارا بہن بھائی کو قتل کروائے. یہ کون ہے؟ یہ رشتہ داریاں ہی تو ہے. لیکن بتا دیا کہ جب مصطفیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بک چکے ہیں تو اب رشتہ داریاں ہمارے نزدیک مانے نہیں رہتی. تو وہ لوگ جو علماء اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رشتہ
رشتہ داریاں توڑتے ہیں، یہ پھول ڈالتے ہیں، یہ رشتہ داریاں نہیں توڑتے، یہ حضور کا عشق سکھاتے ہیں، یہ تمہارے سامنے حق بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ اب اگر کوئی سگا بھی ہو اور حضور کا گستاخ ہو تو وہ ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں۔ یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ یاد رکھو حدیث سے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بیٹے حضرت محمد ایمان لائے، جب ایمان نہیں لائے تھے تو ایک جنگ میں جو ہے تو آپ حضور کے خلاف جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ جب ایمان لائے تو کہنے لگے کہ حضور کیا وہ زمانہ یاد ہے، کیا وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت میں ہم جنگ کر رہے تھے، آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور اس وقت میری تلوار تھی اور آپ کی گردن تھی، اگر میں چاہتا تو اسی وقت آپ کی گردن قلم کر دیتا، لیکن رشتہ داری نے میرا دامن کھینچ لیا، رشتہ داری کا پاس مجھے یاد آ گیا کہ مجھ کو میرا باپ ہے، میں نے تلوار ہٹا لی، میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ صدیق اکبر فرماتے بیٹا سن، اگر اس وقت میری تلوار ہوتی اور تیری گردن ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا رشتہ دار ہے، میں نہ دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا تو یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا غدار ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے، اسی وقت میرا سر قلم کر دے۔ تو صحابہ نے ہمیں بتایا، علماء سنت پر الزام نہ رکھو اپنا دامن بچانے کے لیے، کیونکہ تم گستاخیاں کرتے رہو اور جب رشتہ داریاں خود توڑتے رہو، کیونکہ گستاخی تم نے کی ہے تو تمہیں پلٹ کر کے آنا ہوگا، تمہیں توبہ کرنی ہوگی، تمہیں رجوع کرنا ہوگا۔ تو اپنا دامن، اپنا داغ چھپانے کے لیے تم الزام ہم پر رکھتے تھے، ہم نے رشتہ داریاں نہیں توڑی، رشتہ داری تو تم نے توڑی ہے، رشتہ تم نے توڑا، سب سے پہلے تو نبی سے اپنا رشتہ توڑا، نبی کی شان میں گستاخی کر کے تم نے ایمان کا رشتہ توڑا، اور جب ایمان کا رشتہ ختم ہو گیا، جب اس نبی سے عقیدت و محبت کا معاملہ نہ رہا، اور اس دنیا میں رشتوں کا کیا کرنا؟ آخرت میں یوں ہی سارے رشتے بیچ ہو جائیں، آخرت میں صرف رشتہ چلے گا تو ایمان کا رشتہ چلے گا۔ اگر آخرت میں کسی نے کام آنا ہے تو محمد رسول اللہ نے کام آنا ہے، قبر میں کسی نے کام آنا ہے تو مصطفیٰ نے کام آنا ہے، اور حشر میں کسی نے شفاعت کرنی ہے تو مصطفیٰ نے کرنی ہے۔ تو جس نے ہمیں قبر میں ساتھ دینا ہے، جس نے ہمیں حشر میں ساتھ دینا ہے، جس نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے، ہم اس کی مانے یا ان کی مانے، فیصلہ آپ نے کرنا۔ تو بہرحال یہاں بات آئی تو میں نے بتا دیا کہ صحابہ کرام جب حضور کی عزت، حضور کی عصمت پہ بات آتی تو فوراً جو ہے تو باہر نکل آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے غیظ المنافقین، منافقوں پر شدت کرنے والے، غیظ کرنے والے، ان پر کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق منافق کو برداشت نہیں کرتے۔ آج لوگ بہت نفاق کرتے، ادھر بھی ڈور بجاؤ ادھر بھی ڈور بجاؤ، ادھر گئے تو ویسے ادھر گئے تو ویسے بنے۔ یاد رکھو نفاق اسلام میں نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو تو پورے داخل ہو، دونوں طرف ڈور نہ بجاؤ، کھل کر اپنے ایمان کا اظہار کرو، کھل کر جو اپنی سنیت کا اظہار کرو کہ بے شک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں۔ اپنے ایمان کو مت چھپا، بعض لوگ ہوتے کہ جا کر کے کہیں چھپاتی کہ کہیں ایسی مجبوری آ جائے جہاں مسئلے حقل اگر کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے کرنا پڑے تو بات الگ، ورنہ بعض لوگ تو آج بس ویسے ہی چلتے، رشتہ داریاں بھی نبھانے کی طرح، بعض لوگ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مولانا لوگ آ کر کے پڑھا دو، اور رشتہ داریاں جا کر کے تم جوڑو اور پھر ڈنڈے میں ڈالنے کے بتائے تو مولانا کو ڈالا، مولانا آ کر کے نکاح پڑھا، ارے تو رشتہ کر رہے حکم شرع کو تو توڑے اور پھر آ کر کے مولانا سے کہ منگنی تم پڑھا دو، نکاح تم پڑھا دو، جنازہ تم پڑھا دو، نہیں پڑھا تو تم مولانا کے خلاف پڑھا۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں، خود اللہ و رسول سے اور اس کے دشمنوں سے جو ہے تو دوستی، اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستیاں کرے اور پھر آ کر کے ہم پر جو تو سینہ جوڑے۔ تو یاد رکھو صحابہ کرام جب ایمان لائے تو کھل کر کے ایمان لائے اور کھل کر حضور کی انہوں نے جو ہے تو موافقت بھی کی، حضور کی حمایت بھی کی اور حضور پر اپنی جانیں بھی قربان کی۔ آج وہ سنی مسلمان بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان بھی اس قابل ہے ابھی کے دور میں کہ آج بھی حضور کی شان میں جب گستاخیاں ہو رہی ہیں کیا ہم میں سے بھی نکل کر کیا تھا؟ کیا کوئی ہے کہ جو آ کر کے اسلام کے گستاخوں سے بھیڑے؟ آج سب کو اپنی فکر ہے کہ نہیں جیل میں ڈال دیے جائیں گے، فلا ہو جائے گا، ٹکا ہو جائے گا، ارے وہ نہیں بولتا ہم کیوں بولے، وہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں۔ آج بھی لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہے، صحابہ نے اپنی جان کی فکر نہیں، ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی فکر نہیں، عمر فاروق نے جان کی فکر نہیں،
دیگر صحابہ نے جانوں کی فکر نہیں کی بلکہ کہا یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ ہے تب تک کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یا رسول اللہ میدان جنگ میں پہلے ہم جائیں گے, جب تک ہم رہیں گے اپنی جانیں آپ پر قربان کرتے رہیں گے, جب ہم نہ رہیں گے تو یا رسول اللہ پھر دشمن اگر آپ تک پہنچے تو بات نہیں, لیکن جب تک ہم زندہ ہے تب تک ہم آپ پر آج نہیں آتے. صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے رکھا. تو لہٰذا بہرحال اس مرد مومن جو کہ فرعون کے آل سے تھا, موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنا اس کا اصل مقصد کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کو جو ہے تو ناکام بنایا جائے اور فرعون کو اس اعادے سے باز رکھا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا قتل نہ کر سکے. تو انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے حکمت اور مصلحت کے طور پر اس کے سامنے ساری باتیں رکھ دی, یہ ساری تدابیر اس کے سامنے رکھ دی کہ بلا وجہ ان کو قتل مت کر. کیا صرف یہی گناہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے, یوں بھی تیرے ملکوں میں اور لوگ ہیں جو اور خداؤں کو پوج رہے ہیں, ان کا تو کچھ نہیں کرتا بالکل نہیں کرتا. اگر وہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہوئے تو ان کا جھوٹ ایک دن سامنے آ جائے گا, اور جس دن جھوٹ سامنے آ جائے گا اختیار ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہوا اور موسیٰ سچے ثابت ہوئے اور موسیٰ کے رب نے عذاب نازل کر دیا تو تیرے پاس بچنے کی کیا ضروری ہے. یہ ساری باتیں اس نے مشورتاً پوری قوم کے سامنے بھی رکھی اور فرعون کے سامنے, چونکہ دربار یہاں مشورہ ہو رہا تو یہ ساری باتیں وہاں رکھی. بہرحال لیکن چونکہ اس وقت فرعون پر تو بس یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کسی طرح قتل کرے, تو لہٰذا فرعون کہنے لگا کہ فرعون نے حضرت اس شخص اور قوم کی طرف جو ہے تو مخاطب ہو کر کے کہنے لگا, قال فرعون نے کہا کہ ما پوری میں تمہیں جو مشورہ دے رہا ہوں الا ما ارا, وہ اس لیے نہیں کہ اس کو یوں ہی اصول ہے یا بیکار ہے, اہدیکم الا سبیل الرشاد, بلکہ میں تو تمہیں سیدھی بات بتا رہا ہوں اور وہی مشورہ تمہیں دے رہا ہوں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے. اس لیے کہ اگر موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا تو پھر موسیٰ جو ہے وہ زمین میں اپنا فساد برپا کریں گے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ملک میں کسی طرح کی بدامنی پھیلے, ملک میں کسی طرح کے حالات بگڑے, لہٰذا میں پہلے ہی اس چیز کی تدبیر کرنا چاہتا ہوں. میری رائے یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا. اس طرح سے اس نے اپنی بات جو ہے تو تمام لوگوں کے سامنے فرعون نے اپنی بھی رائے پیش کی. اور اس کے بعد اس مرد مومن نے کیا کہا اور آگے بات کیا بڑھی انشاءاللہ آپ اسے آئندہ تک سماعت کریں گے. یہاں سے ایک بات کر سکتے ہیں کہ جب اس مرد مومن مشورہ دیا فرعون بڑے دربار, اب فرعون بادشاہ پورا دربار بھرا ہوا اور مشورہ جو اس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کی رائے کے خلاف دیا جا رہا ہے, کیونکہ فرعون کم صادق کر چکا ہے, پہلے ہی کہہ چکا کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے. بس قوم سے وہ ایک طرح کی تصدیق لینا چاہ رہا تھا کہ قوم بھی میرے ہاں میں ہاں ملائے, میرے ساتھ رہے. مثلا کل کو ایسا نہ کہ میں تو قتل کر دوں اور بعد میں کہے کہ تم نے اپنے ہاں فیصلہ کر لیا. ڈر تو تھا ہی ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے, ایک طرف تو خوف بھی تھا ید بیضا سے, لیکن وہ چاہتا تھا کہ قوم کو بھی میں اپنے فیصلے میں شامل کر لوں. اپنی فیصلہ تو وہ کر ہی چکا, لہٰذا وہ چاہتا تھا قوم بھی میرے فیصلے میں شامل ہے, میری ہاں میں ہاں ملا. لیکن جب اس مرد مومن نے اس کی رائے کے خلاف فیصلہ کیا اور اس کی رائے کو کاٹتے ہوئے اس نے اس کے سامنے یہ باتیں رکھی تو فرعون نے, اب دیکھو فرعون نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا, اس کی تنگ نظری نہیں تھی, بلکہ آج کے دور کی فرعون کی تنگ نظری کو دیکھا کہ جب اس مرد مومن نے فرعون کو رائے پیش کی تو اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کی رائے کو سنا, اس کی گفتگو کو سنا اور سننے کے بعد اس کو کوئی سزا نہیں دی کہ تم میرے دشمن کی حمایت کی بات کرتا ہے, تم ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ جس میں موسیٰ کو قتل نہ کیا جائے, تم موسیٰ کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے, تم میرے ساتھ غداری کر رہا ہے, تم میرے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. اس نے ایسا نہیں کیا, اس کو سزا نہیں دی, بلکہ اس نے اپنی رائے پھر آگے پیش کی کہ میری رائے تو یہ ہے. لیکن آج کے دور کے فرعون کی تنگ نظری دیکھیں, آج کے دور کا فرعون جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ پورے ہند پر میری حکومت میں جو چاہے جیسے چاہوں کروں, اور جب کوئی اس کے ظلم کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھیے بیٹا نے کیا, یہ غلط کیا, یہ ایسا نہیں, یہ غلط ہے, تو یہ اسی پر الزام کر دیتے کہ یہ دیش توڑ ہے, اس پہ الزام بنا دیا جاتا ہے کہ یہ وطن کا غدار ہے,
یہ حکومت کا کردار ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے چارجز قرار دیے جاتے ہیں اور اس کو مجرم باغی قرار دے کر کے اس کو جو ہے تو سزا پر مستحق ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے فرعون کی طرز میں وہ دور کا فرعون بھی بڑا ظالم و جابر تھا، لیکن اپنے خلاف دی جانے والی رائے کو وہ بہت سنتا تھا، صبر اور تحمل کے ساتھ سنتا تھا، اور کوئی آگے چل کر فیصلہ اس پر اچھا ہی کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے فرعون کا حال یہ ہے کہ اگر غلطیاں تو خود کرتے ہیں، ظلم و ستم تو خود کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بعد تو خود توڑ رہے ہیں، جب کوئی کھڑا ہو جائے ان کے خلاف تو پھر اسی پر دیش دروہی اور وطن کا غدار کہہ کر کے الزام لگا کر کے جو ہے تو اس پر جو اس کو سزا اور مستحق ٹھہرا دیا۔ یہ دیکھیں کہ اس دور کے فرعون نے کیا کیا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے ظالم و جابر سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی محبت فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور اس ضمن میں نے چند مسائل پچھلے جو میں عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل سنیں۔ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مقبول اور خلاف سنت ہے۔ امام اعظم کا مسئلہ ہے، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا اگر تنہا بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ آمین جب غلط آدمی کہے تو آمین آہستہ سے، امام کے پیچھے بھی اگر کرے اور امام جب سورہ فاتحہ کو ختم کرے آمین کہے تو صرف وہ اتنی آواز میں کہ ہمارے کان سنتے بس ہو، زیادہ زور سے کہنا خلاف سنت اور مغلوب ہے۔ اور قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلا جیسے کہ سورہ فری اور اس کے بعد میں آتی ہے سورہ قریش، اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھی اور بعد میں اگر کبھی وہ سورہ کافرون پڑھ رہا تو اس طرح قرآن کو الٹ کر کے پڑھنا، یعنی بعد کی سورت پہلے پڑھنا اور پہلے والی سورت بعد کو پڑھنا، تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی قصد نہ کرے، جان بوجھ کر کے ایسا کرے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو الٹا پڑھتا ہے کہ وہ خواف نہیں کرتا کہ اللہ اس کے دل کو الٹا کرے، اللہ اس کے دل کو پھیر دے۔ مفسرین کی تعبیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا ہے اور اللہ دل کو پھیر دے تو پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے، اگر ہدایت پر ہے تو گمراہی کی طرف چلا جائے، اللہ اس کے دل کو پھیر دے۔ تو یہ ہے کہ بہرحال سے بچے قرآن کو الٹا نہ پڑھے۔ ہاں اگر بھول سے ایسا ہو جائے یا غلطی سے زبان پر پہلے کوئی پیاری صورت آ جائے پہلے اور بعد میں دوسری والی صورت آ جائے تو پھر یہ معاف، کیونکہ شریعت قصداً جان بوجھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس پر گرفت کرتی ہے، وہ فعل یا وہ کام جو غلطی سے ہو جائے، جو بھول سے ہو جائے، اس پر معاف نہیں، ورنہ جو قصداً کرے یہ اس کے لیے ہے۔ اگر کسی نے بھول کر خلاف ترتیب پڑھا تو پھر گناہ نہیں اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو۔ اگر کسی نے قصداً بھی پڑھا یا بھول کر بھی پڑھا تو دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سمجھ، اگر بھولے سے کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس نے پہلے سورہ قریش پڑھ دی اور بعد میں سورہ کافرون، سوچے کہ شاید قرآن الٹا پڑھ دیا، کیونکہ قرآن کا ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ واجب جو ہے نماز کے باہر کا واجب ہے، نماز کے اندر کا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی نے الٹا قرآن پڑھا تو ترک واجب اس کا واجب کے خلاف اس نے کیا، لیکن یہ واجب چونکہ نماز کے باہر کا ہے اس لیے نماز اس کی ہو جائے گی لیکن گناہ گار۔ اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، وہ نماز اس کی بہرحال ہوگی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے اور اپنی نماز